الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ایک اعلان سن لیجیے. عید کی نماز انشاءاللہ العزیز ریلوے اسٹیڈیم میں 6:45 بجے ادا کی جائے گی. عید کی نماز ریلوے اسٹیڈیم میں انشاءاللہ ٹھیک 6:45 بجے ہوگی. جو نمازی ہیں وہ اپنی جائے نماز ساتھ لے کر آئیں. اور ممکنہ بارش کی صورت میں اگر بارش ہوئی اور پانی کھڑا ہو تو اس صورت میں پھر بجائے ریلوے اسٹیڈیم کی اس مسجد میں 7 بجے نماز ادا کی جائے گی. دو اعلان ہیں الگ الگ، سمجھ لیجیے. ریلوے اسٹیڈیم میں عید کی نماز 7:45 بجے ہوگی. اگر بارش ہوئی تو ریلوے اسٹیڈیم میں نہیں ہوگی، پھر اس مسجد میں ہوگی 7 بجے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا الله نستغفرك معاف فرما. اے اللہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو گھروں میں رشتوں کی وجہ سے پریشانی ان کے لیے دیکھ اور صالح استعاذہ فرما. اے اللہ جو اپنی اولادوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اپنے دین پر چلنے والا بنا، ماں باپ کا مطیع اور فرمانبردار بنا. اے اللہ ہمیں اپنے دین پر استقامت نصیب فرما. ہماری جان مال عزت آبرو سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو مقبول ہیں ان کو قرضوں کے عذاب سے خلاصی عطا فرما. سکون قلب کی نعمت سے مالامال فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما. اے اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما. اے اللہ مظلوموں کی دستگیری فرما. اے اللہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کے مظالم ہیں اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما. شام میں، فلسطین میں
اور بھی جدھر ہوں اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ جو مسلمانوں کے آپ کے دین کے آپ کے رسول کے اور آپ کے دشمن ہیں ان سب کو تباہ و برباد فرما اے اللہ محض اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ یہ ہمارے اعمالوں کا کیا نشانہ ہے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما اے اللہ دنیا بھر سے مسلمان حج کے لیے وہاں جمع ہوئے ہیں اور حج کے ارکان شروع ہو گئے ہیں اے اللہ ان کے حج کو حج مقبول اور حج مبرور فرما اے اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اے اللہ حادثات سے محفوظ فرما اے اللہ بیماریوں سے محفوظ فرما اے اللہ جس مقصد کے لیے وہ وہاں گئے ہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اس کو اندرونی بیرونی ہر قسم کے انتشار سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے شہروں کے اندر امن کی فضا قائم فرما مسلمانوں کے اندر الفت اور محبت عطا فرما ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب کچھ درخواستیں آئی ہیں دعاؤں کی اے اللہ جس کی جو پریشانیاں ان کو دور فرما اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گا ان سب کی مغفرت